الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر وہ ثابت قدم رہے جمے رہے تتنزل علیہم الملائکہ ان پر فرشتے اترتے ہیں
ألا تخافوا ولا تحزنوا. وہ کہتے ہیں خوف مت کرو اور رنجیدہ مت ہو، غم زدہ مت ہو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی خوشخبری لو. الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے. نُزُلًا من غفور رحیم، بطور مہمان نوازی بخشنے والے مہربان کی طرف سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر پختہ ہو جا، پکا ہو جا، جم جا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام کے سامنے قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مطہر کلام سے 24ویں پارے میں سے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 3 آیات تلاوت کی ہیں، اور انہی 3 آیات کا ترجمہ آپ کو سنا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمودات فرامین میں سے ایک فرمان مبارک با ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام کے بعد شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ وہ بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہم سے الوداع ہو چکا ہے۔ ہر مسلمان اس کے لیے یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافیوں کا مہینہ ہے، اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ مسلمان اپنی ہمت اور کوشش سے اور اللہ تعالی کی دی ہوئی توفیق اور اس کی عنایت سے بھرپور کوشش کرتے رہے کہ عبادت کر کے ہم اپنے پروردگار کو راضی کر لیں۔ روزہ بھی رکھا، بھوک پیاس برداشت کی، اپنی جائز خواہشات سے بھی رکے رہے، اور رات کے حصوں میں قیام بھی کیا، رب کے حضور کھڑے رہے، رات کے آخری حصوں میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہوئے تاکہ اپنے رب کو راضی کر لے۔ قرآن کی تلاوتیں کیں،
तरावी पढ़ी, कुरान को सुना, दिन भर रोज़ा रखा, रात भर क़याम किया, सदका व खैरात किए और जो कुछ भी हो सका इस महीने में किया। अब रब के हुजूर दुआ ये है कि मेरे मौला, जो आमाल किए हैं उन्हें अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। यही तरीक़ा इस्लामी तरीक़ा है कि जब कोई नेकी करो, नेकी करने के बाद उस पर फ़ख्र न करो, उस पर अकड़ो मत, अपने आप को बड़ा महसूस मत करो कि मैंने इस दफ़ा तो 30 रोज़े रख लिए, 29 रोज़े रख लिए, इस दफ़ा तो मैंने रात को भी क़याम किया, इस दफ़ा तो मैंने खैरात व सदक़ात किए बहुत, इस दफ़ा तो मेरी बड़ी हिम्मत हुई है, बड़ी मेरी हिम्मत ने साथ दिया है। ये बातें दुरुस्त नहीं हैं। अपनी ज़ुबान से ये जुमला कहा करो, मेरे रब ने मुझे तौफ़ीक दी है और मैंने कोशिश की है टूटी फूटी इबादत के साथ अपने रब को राज़ी कर लूँ, और अपने रब से ये इल्तिजा है, मेरे मौला मेरी इबादत को कबूल फरमा ले। रमज़ान में तो ख़ास एक रहमत का सिलसिला जारी रहता है। ना चाहते हुए भी एनवायरनमेंट और माहौल इस तरह का होता है कि बंदे का दिल करता है इबादत करूं, मस्जिद में जाऊं, कुरान पढ़ूं, दीन की बात सुन लूं। जो जितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, उसके अंदर कुछ न कुछ रमक तो रहती है कि रमज़ान का महीना है, इबादत वाला महीना है, नेकियों वाला महीना है, इसमें कुछ न कुछ तो कर लूं। और वो कुछ न कुछ तो करता ही है। लेकिन देखना ये है, रमज़ानुल मुबारक में तो भीड़ लगी हुई है, मस्जिदें भरी हुई हैं, रात भी मस्जिदों के अंदर हैं, एतिकाफ भी कर रहे हैं, सहरी के वक़्त भी आ जाते हैं, फिर मस्जिदों में बैठ के आम मामूलात में कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं। रमज़ान में ये तो शेड्यूल था, ये मामूल था। लेकिन असल बात ये है, क्या रमज़ान के बाद वो सिलसिला जारियो सारी रहता है या नहीं? मैं इसको इन अल्फाज से समझाऊं तो मैं यूं कह सकता हूं, हज करना ठीक है, वो एक मशक्क़त का काम है, पैसे इकट्ठे किए हैं, जमा करवाए हैं, कुरानदाजी हो गई है, आपका नाम आगे, आप चले गए हैं, हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं। ये करना तो आसान है, इसे संभालना बड़ा मुश्किल है। नमाज पढ़ना तो आसान है, दौड़े आए मस्जिद में, वुज़ू किया, सजदे किए, रुकू किया, क़याम किया, चले गए। हमने ये समझ लिया नमाज पढ़ ली है। नमाज पढ़ना तो आसान है, नमाज को संभालना मुश्किल है। रोज़ा रखना आसान है, रोज़े को संभालना मुश्किल है।
حج کرنا تو آسان ہے، حج کو سنبھالنا مشکل ہے۔ اسی طرح عبادت کرنا وہ تو آسان ہے، پر عبادت کو سنبھالنا، مستقل طور پہ چلتے رہنا اور عبادت کرتے رہنا، یہ ذرا مشکل عمل ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں جو چند دنوں کی بہار آتی ہے رمضان میں، جو ہی چاند نظر آتا ہے یا چاند کو چڑھا دیا جاتا ہے، رب کی طرف سے نظر آئے نہ آئے، 11 بجے 11:30 بجے چاند چڑھا دیا جاتا ہے۔ جی بھائی 11 11:30 بجے کون سا چاند تمہارا نظر آ گیا ہے؟ جس طرح ملک کو لگایا ہوا ہے، اس کے اوپر ملک داؤ کے اوپر، دھوکے کے اوپر، فراڈ کے اوپر ملک کو چلایا جا رہا ہے، جوئے کے اوپر چلایا جا رہا ہے دین۔ اسی لیے افسوس سے یہ کہتا ہوں، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مٹھی بھر یہودی پوری دنیا کو کیا مسلمانوں کو آگے لگائے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ چند لوگ انہوں نے بہت بڑی تعداد کو آگے لگایا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے نہ ان کا دین ہے اور نہ ان کی دنیا ہے، نہ یہ دنیا کو سمجھتے ہیں اور نہ یہ دین پہ چلتے ہیں، اس لیے وہ مسلط ہو گئے ہم لوگوں کے اوپر، اور ہم لوگ دن بدن زوال کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الاعمال ادومها وان قل۔ خیر الاعمال، اعمال میں سے سب سے بہترین عمل کیا؟ ادومها، جس پر ہمیشگی ہو۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فرض ہیں آپ کے اوپر، آپ آتے ہیں مستقل نماز پڑھ رہے ہیں، مستقل، یہ نہیں 2 پڑھی پھر غائب، 4 دن آئے 5 دن غائب، نہیں، اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں۔ ہاں مستقل، نفل آپ نے نہیں پڑھے، رات تہجد کے لیے نہیں اٹھے، اور چیزیں آپ نے اضافی عبادتیں نہیں کیں، پر 5 نمازیں آپ نے مستقل طور پہ پڑھ رہے ہیں، بہترین عمل ہے آپ کا، دائمی عمل ہے آپ کا۔ وَإِن قَلَّ، اللہ کو کثرت کی ضرورت نہیں کہ رب تمہارے سجدوں سے راضی ہو جائے گا، رب تمہارے قیاموں سے راضی ہو جائے گا، رب تمہارے روزوں سے راضی ہو جائے گا، ساری کائنات بھی عبادتیں کرنے لگ جائے، اس کی الوہیت اور ربوبیت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا، سارے نافرمان ہو جائیں کہ ہم نہیں عبادت کرتے، ہم اپنی من مانی کرتے ہیں، تب بھی اس کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اس کو یوں سمجھاؤں تو یہ کہہ سکتا ہوں، سارے ووٹ ڈالیں تب بھی رب کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں ہے، سارے نہ بھی ڈالیں تب بھی اس کی بادشاہی میں فرق نہیں آتا ہے۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، جو عبادت کرتے ہیں اس میں اپنا فائدہ ہے، جو نہیں کرتے اس میں اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ لیکن عبادت ایسی ہونی چاہیے جو دائمی اور ہمیشہ ہو۔ اس کو دین کی اصطلاح میں کہتے ہیں عبادت کے اوپر جم جانا، ڈٹ جانا، عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے استقامت۔ کوئی عمل کرنے لگے ہیں، نیک عمل، عمل صالح، تو اس پر ثابت قدم ہو گئے ہیں، اس پہ پکے ہو گئے ہیں،
معمول سے آ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نفلی روزے ہیں رکھ رہے ہیں، حج کی توفیق رب نے دی ہے تو کر رہے ہیں، مسجد میں آنا جانا لگا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سمجھ لیجئے آپ کی عبادت کا وہ عمل جس میں اخلاص ہے، اس میں ثابت قدمی دکھا رہے ہیں، آپ جمے ہوئے ہیں، آپ ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ استقامت دین کے اندر بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اگر استقامت نہ ہو پھر سمجھ لیجئے منافقوں والا حال ہو جائے گا کہ جدھر سے کوئی کھانے کو ملا، محرم آئے تو محرم والوں کے ساتھ، ربیع الاول آیا تو ربیع الاول والوں کے ساتھ، اور ایسٹر ڈے آیا تو ان کے ساتھ، اگر دسمبر آیا، کرسمس ڈے آیا تو ان کے ساتھ۔ پھر یہی حال ہو جاتا ہے، جدھر دیکھتا ہے بہار لگی ہوئی ہے، موج لگی ہوئی ہے، کھانا پینا لگا ہوا ہے، ادھر دوڑ کے اس میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس بندے کے اندر استقامت نہیں ہے، پختگی نہیں ہے، دین پر ثابت قدمی نہیں ہے، یہ جمع ہوا نہیں ہے، اس کو بس غرض ہے اپنے مفاد کے ساتھ۔ جب مفاد ملتا ہے تو یہ ساتھ لگ جاتا ہے، جب مفاد نہیں ملتا تو یہ ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے دین کے اندر استقامت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں، استقامت کہتے ہیں الاستقامہ لم یشرکوا باللہ شیئا، استقامت کی کہتے ہیں ایسی پختگی، ایسا دوام اور ایسی ثابت قدمی کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ بنائے۔ یہ استقامت کی تعریف کر رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ استقامت اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنانا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، الاستقامہ ان تستقیم علی الامر والنہی، استقامت کہتے ہیں پکا رہنا، جو دین نے حکم دیے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اسے کہتے ہیں اوامر، حکم دیا جا رہے ہیں، اس پر کیا رہنا؟ ان تستقیم، پکے رہنا، جمے رہنا، والنہی، اور جس سے روکا ہے نا اس سے کیا کرنا ہے؟ رک جانا ہے۔ شرک نہیں کرنا، روکا ہے، بدعات نہیں کرنی، روکا ہے، سود نہیں کھانا، جوا نہیں کھیلنا، کسی کا مال نہیں لوٹنا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کو قتل نہیں کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، یہ روکا گیا ہے۔ اب جو رک جاتا ہے ان سے جن کا حکم آیا ہے رکنے کا اور جن کا حکم آیا ہے کرنے کا، اس پہ پکا رہتا ہے، اسے کہتے ہیں یہ بندہ استقامت اختیار کر رہا ہے، یہ بندہ ثابت قدم ہے۔ وَلَا تَرَوْغُ بِرَوْغَانِ الثَّعَالِبِ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا نہ بنے، کیسا؟ کہ جو لومڑی کی طرح چلاکیاں کرتا ہے۔ لومڑی اس کی سرشت میں کیا ہے؟ فراڈ، دھوکہ۔ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں یا شکار سے جن کا واسطہ پڑتا ہے، تو جب ہم شکار کے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی کہیں سے نکل ہی آتی ہے۔ اب ساتھ ہوتے ہیں شکار کے لیے کتے،
یاد رکھو، چلو مسئلہ آ گیا ہے، شوقیہ کتا پالنا حرام ہے۔ کیا جملہ بولا جی میں نے؟ شوقیہ کتا پالنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور وہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہوا ہے۔ جو آج ہمارا رواج بنا ہے نا، انگریز سے متاثر ہوئے ہیں، بندے بھوکے مر رہے ہیں اور کتوں کو اعلیٰ ترین کھانا دیا جا رہا ہے۔ بندوں کو رہنے کی چھت نہیں مل رہی اور کتوں کو بیڈ کے اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ بندے سہارے ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں سہارے نہیں مل رہے، اور کتے کو لے کے وہ سڑک کے اوپر پھر رہا ہے۔ یہ انگریز کا بچہ آیا ہے اور اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے گھوم رہا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ ہمارا فخر ہے۔ ظالموں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نبیوں کا کام کیا ہوتا تھا؟ نبی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بکریاں چرانا، بکریاں رکھنا، اونٹ پالنا، یہ کام ہے مسلمانوں کا اور نبیوں کے ماننے والوں کا۔ اور کافروں کا کام کیا ہے؟ کتے پالنا اور کتوں کے ساتھ بیٹھنا اور کتوں کے ساتھ کھانا اور کتوں کے ساتھ چلنا، یہ کام ہے کافروں کا۔ مسلمانوں والا کام تو تم نے چھوڑ دیا، نبیوں والا کام تو چھوڑ دیا، صحابہ والا کام تو تم نے چھوڑ دیا۔ کون سا کام اپنا لیا؟ کتا لیے ہوئے ہے۔ میں بعض اوقات حیرانی کرتا ہوں، کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں، اللہ اللہ، مسجد میں آنا نصیب نہیں ہوتا، مسجد میں نہیں آتے، اذان کی آواز ہوتی ہے نہیں آتے، قرآن سننے نہیں آتے، جمعے میں نہیں آتے، پر صبح و شام کتا لیا ہوا ہے ہاتھ میں اور سڑکوں کی سیر کر رہے ہیں۔ یہ جی کتے کو سیر کرانے جا رہے ہیں، اس کی ڈیوٹی پکی ہے، پر جو رب تیرے نے ڈیوٹی تیری لگائی ہے وہ تو بھول گیا ہے، وہ تجھے نہیں پتا۔ کتے کو سیریں تو کرا رہا ہے، اس کا کام تجھے یاد ہے، تجھے اپنے رب کا کام نہیں یاد۔ جب ندا لگتی ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یہ ندا لگتی ہے، تجھے بلاوا آتا ہے، آ جا، آ نماز کی طرف، آ کامیابی کی طرف آ جا، اور تو کہتا ہے ابھی بڑے کام پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے بدقسمتی ہے ان کی جنہوں نے گھروں میں کتے پالے ہوئے ہیں اور تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں۔ یہ اب ہمارا اسلام کا تو پتہ نہیں ہے، بس جو ڈرامے دیکھے، جو فلمیں دیکھی، ہمارا کام اب دین کا نالج ہم نے گوگل سے لینا ہے یا دین کا نالج ہم نے لینا ہے ان انگریزوں سے یا ہندوؤں سے یا یہودیوں سے یا عیسائیوں سے؟ وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم بھی وہ کرنے لگ جائیں؟ یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت ہو گئی۔ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم ہو وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہماری وضع قطع یہودیوں کے ساتھ ہے، ہمارے بال، ہمارے ڈیل ڈول، ہمارے کپڑے، ہمارے چلنا پھرنا، انداز طور اطوار سارے کوئی ہندوؤں سے مل رہا ہے، کوئی یہودیوں سے مل رہا ہے، کوئی کس سے مل رہا ہے، اور ہم مطمئن ہیں ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، لیکن دھوکہ دے رہے ہیں نا اپنے آپ کو۔ اس لیے شوقیہ کتا رکھنا اور گھر میں تصویر لٹکانا، تصویر رکھنا، یہ منع ہے۔ یہ بڑے سخت، تصویر کے معاملے میں تو بڑے سخت عذاب کی وعید آئی ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ ہاں، شکار کے لیے رکھا ہے، یہ جائز ہے، چھٹے پارے سورہ مائدہ میں موجود ہے، یہ جائز ہے، شکار کے لیے رکھا ہے۔ اس کی کچھ چیزیں ہیں، مالک نے چھوڑا ہے اسے، شکار کو اس نے پکڑا ہے، اس طرح سکھایا ہوا ہے کہ مالک نے اسے آواز دی یا پیچھے مڑ، چھوڑ کے واپس آ گیا۔
یہ شرائط کے ساتھ ہے، یہ جائز ہے۔ کھیتی کی پہرے داری کے لیے، گھر کی چوکیداری کے لیے اگر رکھا ہوا ہے تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی درست ہے، اس کی بھی دین میں اجازت ہے۔ منع کون سا ہے؟ کیوں جی؟ یہ دین کے مسئلے یاد رکھا کرو، اور کوئی غلط کام کرے تو اسے بتایا کرو یہ غلط کام ہے، یہ دین کے خلاف ہے۔ اس لیے شوقیہ کتے پالنا یہ جائز نہیں، یہ کافروں کا کام ہے۔ ہاں چوکیداری کے لیے رکھا ہے، کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، بکریوں کے دہان کے لیے رکھا ہے، شکار کے لیے رکھا ہے، تو یہ جائز ہے، درست ہے، دین کے اندر نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب اگر شکار کے لیے جائیں نا، لومڑی یا لومڑ نکل آئے تو کتے تو اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ جب دوڑتے ہیں نا، اب یہ کاروائی بڑی عجیب کرتا ہے۔ کاروائی کیا کرتا ہے؟ سیدھا دوڑتا ہے۔ اب اسے پتہ ہے کہ پیچھے سے پہنچ گئے ہیں، پکڑ لیں گے۔ کیا کہتا ہے؟ دوم کو پھیرتا ہے دائیں طرف، خود نکل جاتا ہے کہاں؟ بائیں طرف۔ ماردہ ہے سجی تے دکھاندہ ہے کھبی، یہ کام کرتا ہے۔ کتے اب دوڑ کے بھاگتے ہیں نا، سپیڈ تیز ہوتی ہے، اب جو ہی یہ دوم اس طرح کرتا ہے، کتے تو نکل گئے اس طرف، اب یہ پڑ گیا اس طرف، او نکل گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں چلاکیاں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں دین میں چلاکیاں نہ لگایا کرو، جس طرح لومڑی چلاکیاں کرتی ہے اس طرح دین میں نہیں۔ دل کیتے ہیں آ گئے ہیں نماز پڑھ لئیے، دل نہیں کیتا تے جان دیو۔ کھان پین دا معاملہ آ گیا ہے، لو جی اج اسی بھی تواڈے نال ہاں، لو جی بہ گئے۔ اب جی اگر سوکھے کا معاملہ ہے تو گئے دوڑ گئے ہیں، اگر جہاد کا معاملہ آ گیا، قتال کا معاملہ آ گیا، باجی سانو تے کام میں سانو ہور بھی کام ہے نا، ہن اسی تواڈے مولویاں پیچھے جان تے نہیں نہ دے سکدے، گئے نکل گئے۔ کھانے کے معاملے آئے ساتھ، مشکل مرحلے آئے تو پھر کیا ہو گئے؟ نکل گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسے استقامت نہیں کہتے ہیں، اسے منافقت کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخلاص سے عمل کو استقامت کہا جاتا ہے، کہ عمل میں اخلاص ہونی چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اسے استقامت کہا جاتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں استقامت ہے ادائے فرائض، فرائض کی ادائیگی، جو اللہ کا حکم ہے اس کی ادائیگی کرنا، یہی استقامت ہے۔ سب کا خلاصہ اگر کیا جائے، خلفائے راشدین کے اقوال کا خلاصہ کیا جائے تو سمجھ یہ آتی ہے دین کے اندر خالص عمل کیا جائے، اس میں شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور مستقل ہو کے ثابت قدمی سے یہ معاملہ کیا جائے، اور اس میں منافقت کی روش بھی داخل نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے کہتے ہیں استقامت دین کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے ہیں، سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے ذرا وصیت کیجئے کوئی۔ آپ نے فرمایا تجھے میں نصیحت یہ کرتا ہوں قل آمنت باللہ، تو یہ کہہ میں اللہ پر کیا کیا، میں نے ایمان لایا، میرا اللہ پہ ایمان کامل مکمل اور پختہ پکا ایمان ہے۔ ثم استقم، پھر کیا ہو، ایمان لا کے سو جا، ہیں جی، یا مشکلات آئیں تو نکل جا، کیا کر،
ثم استقم، پھر پکا ہو جا، پھر ڈٹ جا، اور یاد رکھو اسے ہی دین کہتے ہیں۔ جب آپ دین کے اوپر چلنے لگتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں، پکے ہوتے ہیں، سنت رسول سجا لیتے ہیں، نماز میں مستقل آ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پھر معاشرے کا ٹولہ آپ کی طرف متوجہ ہے۔ وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ وڈا نمازی آیا، وڈا دیندار بنیا پھردہ ہے، بڑا ہے، اپنے داڑھی رکھی ہے، فلاں کیا۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ تانے ملتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں پردہ داری کا، جواب کیا ملتا ہے؟ بائیکاٹ ہوتا ہے، گالیاں ملتی ہیں بیٹیوں کی طرف سے، گھر والی کی طرف سے، برادری کی طرف سے۔ جب آپ انہیں سنت کے بارے میں کہتے ہیں یہ بدعات نہ کرو، یہ تیجے دن اجتماعی دعائیں، یہ کل، یہ تیجے، یہ ساتے، یہ جمعراتے، یہ 40ویں، یہ برسیاں، یہ قبروں پہ اذانیں، یہ چیزیں یہ بدعات ہیں، سنت رسول سے ثابت نہیں ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر سکون سے کہہ لیتے ہیں؟ نہیں، اس کے بعد ایک طوفان کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی برادری آپ کے پیچھے لگ جاتی ہے، آپ کا محلہ، آپ کے گلی، آپ کا شہر آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ یہ آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ جو بندہ اس وقت ثابت قدمی دکھاتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد کر دیتا ہے، اور جو اس موقع کے اوپر بیٹھ جاتا ہے یا اپنا راہ بدل لیتا ہے، میں اب کیا کروں جی، میں مجبور ہوں، برادری میں نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد ہے نا، لومڑیوں کی طرح چھلانگیں نہیں لگانی، ادھر مشکل آئی چھلانگ لگا کے ادھر، ادھر مشکل آئی چھلانگ لگا کے ادھر، یہ کام نہیں کرنا۔ جس کو حق سمجھ لیا، جس کو حق جان لیا، قرآن سن لیا، نبی کا فرمان سن لیا ہے، اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تم نے اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں استقامت۔ اور رمضان کی غرض سے ہی یہی استقامت کا موضوع رکھا تھا کہ اے نہ ہوئے کہ رمضان تو بعد مسجداں ڈیک دیاں رون، نمازی گئے کتھے نے تے قرآن والے بھی ویکھدے رہن، قرآن بھی انتظار کرتا رہے، پڑھنے والے کہاں گئے ہیں۔ یہ جمعہ اس لیے رکھا ہے اپنے اندر ثابت قدمی پیدا کرو، اپنے اندر پختگی پیدا کرو، اپنے اندر دین کا وہ جذبہ بیدار رکھو، اور دین کے اعمال کے اوپر ثابت قدم رہو، پکے رہو۔ جو کچھ بھی ہو جائے، طوفان آ جائیں، آندیاں آ جائیں، مشکلات آ جائیں، لیکن دین سے ڈگمگانا نہیں ہے، لڑکھڑانا نہیں ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ اور یہی اس آیت میں حکم بھی دیا گیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بلا شبہ وہ لوگ، کون لوگ میرے مولا؟ قالوا، جنہوں نے کہا، کیا کہا میرے مولا؟ ربنا اللہ، انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ اعلان کیا، یہ دعویٰ انہوں نے کیا، ہمارا پالنے والا، ہمیں کھلانے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہماری تربیت کرنے والا، اور ہمیں روزیاں اور رزق دینے والا، ہماری مشکلات کو حل کرنے والا، ہماری مصیبتوں کو ٹالنے والا،
ہماری روزیوں میں برکتیں دینے والا، جنہوں نے کہا اللہ ہے، اب وہ کہنے کے بعد کیا ہوئے؟ ثم استقاموا، پھر پکے ہو گئے، جم گئے، ڈٹ گئے۔ اب ربنا اللہ کہا، بالکل قرآن کی ابتدا دیکھو، اسی کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ کون ہے وہ؟ رب۔ کون ہے وہ؟ رب۔ رب کہتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کو پروان چڑھانا ایک درجے سے دوسرے درجے پر، پھر اسے نقطہ کمال تک پہنچا دینا۔ جیسے سیڑھی ہے نا، اس سیڑھی کے سٹیپ بنے ہوئے ہیں، ایک سیڑھی پہ بندہ چڑھتا ہے، پھر دوسری سیڑھی پہ جاتا ہے، پھر تیسری سیڑھی پہ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بندہ اوپر جہاں جانا چاہتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حد تمام، یہ نقطہ کمال ہے، یہاں تک پہنچانے والا، اسے کیا کہتے ہیں؟ رب۔ انسان ذرا اپنے آپ کو دیکھے، میں کیا چیز ہوں، اسے سمجھ آئے گی۔ وہ قرآن دیکھے گا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ ایک زمانہ ایسا نہیں آیا، لم یکن شیئا مذکورا، وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، کوئی اسے جاننے والا بھی نہیں تھا، کوئی اسے پہچاننے والا بھی نہیں تھا۔ ہر بندہ اپنی پیدائش سے پیچھے دیکھ لے، اسے کوئی بھی جانتا نہیں ہے، اسے کوئی بھی پہچانتا نہیں ہے۔ یہ انسان تجھ پہ وقت آیا، پھر میں رب نے کیا کیا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ ملے جلے پانی سے، عورت اور مرد کے پانی سے تجھے بنایا ہے، اب تجھے پانی کے قطرے سے بنایا ہے، اور پھر بنا کے تجھے ایسے تو ہم نے نہیں نہ چھوڑا۔ تو دیکھ تو صحیح نا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ انسان تو پانی کی ایک بوند تھا، پھر ہم نے کیا کیا؟ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا ہے، ہم نے اسے لوتھڑا بنا دیا ہے، جمے ہوئے خون میں کنورٹ کر دیا ہوا ہے، پھر ہم نے اس میں ہڈیاں بھی بنائی ہے، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت بھی ہم نے چڑھایا ہے، پھر اس کے اوپر ہم نے یہ سارا انسانی وجود، یہ چمڑا، یہ تمام چیزیں ہم نے بنا کے مکمل انسان بنایا ہے۔ یہ کام کون کرنے والا ہے؟
فتبارک اللہ، بابرکت ہے اللہ کی ذات، اس نے پانی کے قطرے کو بڑھا کے کیا بنا دیا ہے؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ کوئی دکھاؤ تو صحیح نا، پانی کے قطرے سے وہ بینائی آ جائے، روشنی آ جائے۔ میں رب نے روشنی آنکھوں میں پیدا کر دی ہوئی ہے، اور مجھے دکھاؤ تو صحیح نا، پانی سے کوئی سماعت پیدا کر دے، یہ میں رب نے کر دیا ہوا ہے۔ سمیع بھی بنا دیا اور بصیر بھی بنا دیا ہوا ہے، یہ میں رب کام کرنے والا ہوں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ رب۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ رب۔ میں رب وہ ہوں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ وہ اللہ تو وہ ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں ماؤں کے بطن میں کیا کر رہا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں ڈال رہا ہے، دوسری سے تیسری حالت میں ڈال رہا ہے، یہ وہ رب ہے۔ اور وہاں جگہ کیسی ہے؟ فی ظلمات ثلاث۔ اور دنیا کا کوئی کاریگر تو دکھاؤ نا، یہ رب کا کام ہے جو اندھیروں میں قدرت کا شاہکار بنا رہا ہے۔ 3 اندھیرے ہیں، ماں کے بطن کا اندھیرا ہے، جھلی کا اندھیرا ہے، اور رحم مادر کا اندھیرا ہے۔ ان 3 اندھیروں کے اندر ایک اندھیرے میں بھی کوئی چیز بنانی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور اندھیروں میں اندھیرے ہوں تو وہاں بنانا تو اور بھی مشکل ہے۔ پر میں رب نے انسان بنا دیا ہوا ہے۔ اب میں رب نے بنایا تو میں رب کو کیا کہتے ہیں؟ رب۔ کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ یہ کام میں کرنے والا ہوں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ وہ اللہ تو وہ ہے، رات کو دن میں داخل کر رہا ہے اور دن کو رات میں ڈال رہا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے تابع کیا ہوا ہے، ہر ایک اپنے مدار میں ایک وقت تک چل رہا ہے۔ یہ کون ہے کام کرنے والا؟ ذالکم اللہ ربکم۔ کون ہے یہ کرنے والا جی؟ رب۔ یہ رب بتلا رہا ہوں۔ اب بندے نے یہ کہہ دیا ہے ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کہہ دیا ہے میں قبروں کے سجدے اب نہیں کروں گا، پہلے مجھے پتہ نہیں تھا تو میں لگا رہا، اب میں نہیں کروں گا۔ میں قبروں پہ نظر و نیازیں نہیں دوں گا، پہلے مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں عرس نہیں کروں گا، میں میلے نہیں لگاؤں گا، میں چادریں نہیں چڑھاؤں گا، میں غیر اللہ کو نہیں پکاروں گا۔ اب مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، سارے کام کرنے والا صرف کون ہے؟ ایک اللہ۔ یہ مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں ربنا اللہ۔ یہ دعویٰ کر دیا ہے ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔
بادشاہ دقیانوس کے دربار میں چند نوجوانوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا، یہی بولا تھا، سورہ کہف میں موجود ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وہ چند نوجوان تھے، ان کا قصہ ہم حق اور سچ کے ساتھ آپ پر پڑھنے لگے ہیں۔ وہ قصہ کیا ہے؟ وہ چند نوجوان آمنوا بربہم، وہ کس پر ایمان لائے؟ اپنے رب پر ایمان لائے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ زدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں کیا کر دیا ہے؟ اضافہ کر دیا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے انابت۔ کیا جی؟ عربی کا لفظ یاد رکھیں، کیا ہوتا ہے جی؟ انابت۔ انابت کہتے ہیں رخ پھیرنا، رجوع کرنا، منہ موڑ لینا، اسے انابت کہا جاتا ہے۔ یہدی الیہ من ینیب، وہ اسے رہنمائی دیتا ہے، اسے توحید کی راہ دیتا ہے، اسے نبی کی سنت کی راہ دیتا ہے۔ جو بندہ اس کی طرف کیا کر لیتا ہے؟ رخ پھیر لیتا ہے۔ بندے کے سامنے بھی کوئی کھڑا ہو نا تے چولی لے کے انج کھڑا ہووے تے منہ کیتیا ہووے پچھلے پاسے، تو تقسیم کرنے والا کی کہندا ہے؟ آندا کدھر پیا ویکھنا ہے؟ ادھر ویکھ، کوئی شے لینی ہے تے ادھر منہ کر۔ اب دیکھا نا، یہ کہتا ہے رخ پھیر، رب کی طرف رخ پھیرا ہے۔ میرے مولا سارے جگہوں کے اوپر میں چوکھٹوں کے اوپر دھکے کھا کے آ گیا ہوں۔ میرے مولا اب میں تیرے دربار میں ہوں، میں اس دربار کو نہیں چھوڑوں گا، یہ بہت بڑا دربار ہے میرے مولا، میں یہاں آ گیا ہوں، اب میں نہیں جاؤں گا کسی جگہ۔ اب رب کیا کرتا ہے؟ اس انابت کی وجہ سے کائنات کی سب سے بڑی دولت دیتا ہے ایمان۔ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ہاں، سونے چاندی ہیرے جواہرات، ان سے سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اس کا سودا نہ کرنا۔ یہ امریکہ کے کاغذ، یہ گرین کارڈ، یہ باہر کے ویزے، ان کو نوک پہ رکھو، جوتی پہ ڈالو، آگ میں ڈالو انہیں، اس کے بدلے میں ایمان کا سودا نہ کرنا، کسی صورت نہ کرنا۔ او ایمان گری پڑی چیز نہیں جو مل جاتی ہے، خدا جانتا ہے یہ ایسی قیمتی چیز ہے، اگر یہ عام سی چیز ہوتی نا ابو جہل کو مل جانی تھی، عتبہ اور شیبہ کو مل جانی تھی۔ ہم تو نبی کے تذکرے سن رہے ہیں، ہمارا ایمان کس درجے پہ ہے، اور ابو جہل نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے نا، زبان سے باتیں کی ہیں، محفل میں بیٹھا ہے، ملا ایمان؟ نہیں ملا۔ بلکہ قرآن پڑھو، سورہ عبسہ پڑھو نا، او عبداللہ ابن مکتوم والا واقعہ، وہ نبی نے صحابی آئے، نبی علیہ السلام نے کہا بعد میں انہیں، یہ تو یہی ہیں، میں بھی یہی ہوں، پڑھاتا رہوں گا، یہ سیکھتے رہیں گے۔ وہ بار بار آ رہے ہیں کہ اس آیت کا مطلب بتلا دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، انکار کیا اور منہ پھیر لیا۔ کیوں جی؟ ان جاءہ الاعمی، ایک اندھا پاس آیا ہے، ما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا معلوم کہ شاید کہ وہ پاکی حاصل کر لیتا۔
آپ کی زبان سے کلمات نکلتے، اس کے ایمان کو اس نے اور بڑھا دینا تھا۔ اور جو بے ایمان آپ کے پاس بیٹھے تھے، اللہ کے نبی ابو جہل اور اس کی پارٹی کو سمجھا رہے تھے، آپ یہ کہہ رہے تھے، دل میں خواہش یہ تھی انہاں پتہ نہیں دوبارہ آنا ہے کہ نہیں آنا، جیڑا وقت لبے ہے میں انہوں کی کر دیاں، گل سمجھا دیاں۔ نبی کو سب سے زیادہ ہرس کس چیز کی ہوتی ہے؟ ایمان کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کوئی ہرس نہیں ہوتی۔ لیکن زجر و توبیہ آ گئی، میرے نبی انہوں چھڈ دیو، انہاں دا او پانڈا نہیں ہے جے دے وچ میں ایمان دا خزانہ پا دیاں۔ جنہوں میں ایمان دیتیا ہویا ہے نا، اے عبداللہ ابن مکتوم تے اے حضرت ابو ہریرہ تے عبداللہ ابن مسعود، میرے نبی انہاں تو اپنیاں اکھاں بھی نہ چکیو، انہوں اپنی محفل تو بھی نہ اٹھائیو۔ یہ قرآن ہے، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، اور جو صبح و شام اپنے رب کو پکار رہے ہیں، میرے نبی انہیں اپنی محفل سے نہ اٹھانا۔ وہ آہدے سنا اللہ اللہ، قرآن پڑھو تے قرآن نال سمجھ آن دیئے، نبیاں نال ویکھو گے، نبیاں دا ایتھے تعلیم قرآن دی پڑھو گے نا، نبیاں دا حال ویکھو قرآن اچ، نبیاں نو اکو تانا ملے ہے، او تانا کی ہے؟ جیڑے تواڈے آلے دوالے لوگ نے نا، ایک کمی نے، اے عام پھرنے ٹرنے والے جنہ دی معاشرے چ وقت ہی کوئی نہیں، جنہ دی ویلیو ہی کوئی نہیں، کوئی کیے تے کوئی کیے، انہاں نو کٹھیاں کیتے جی اپنے نال، کوئی لوہار تے کوئی ترخان تے کوئی موچی تے کوئی کمیار تے کوئی کی، اے کٹھا کر کے تے سانو سرداراں نو پہ ٹکران دے ہو۔ نوح علیہ السلام کو پڑھ لو، یہی ملے گا تمہیں، صالح علیہ السلام کو پڑھو، یہی ملے گا تمہیں۔ تے اللہ دے نبی دے بارے سوال کیتے اسی، او ہرقل کے دربار میں ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گئے تو یہ سوال بادشاہ نے کیا تھا، ابو سفیان یہ تے دس جیڑا اپنے آپ نبی کہندا ہے او دے منن والے لوگ زیادہ کیڑے نے؟ کی جواب سی؟ او دے منن والے زیادہ کی نے؟ غریب غربا نے۔ تے بادشاہ پتہ کی آکھیا سی؟ انہیں جواب آکھیا سی یہ سچا نبی ہے۔ نبیاں دے منن والے کی ہوندے نے؟ غریب غربا۔ چودھریاں دے کی کام میں مسیتاں دے وچ ہیں؟ ایم این اے ایم پی اے دا کام کیڑا مسیتاں دے وچ؟ مسیتاں دے وچ کام تے انہاں دا وے جڑے بچارے مزدوریاں کردے نے، لوگ آ جاندے نے اللہ دے گھر، اے لوگ نے، اے تانا دتیا جاندا سی انہاں لوکاں نو، نبیاں نو، تواڈے منن والے اے لوگ نے۔ تے تاں انہاں آکھیا سی مکے والیاں وی ہن ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اے سردار سارے کدے نال بہن گے؟ عبداللہ ابن مسعود نال بہن گے، جڑے ساڈے نال ساڈیاں بکریاں چراندے سن؟ ابو ہریرہ نال بہن گے؟ ابو موسیٰ اشعری نال بہن گے؟ انہاں باقیاں نال بہن گے؟ اسی نہیں بہنا انہاں دے نال، یہ چکو انہاں نو خباب نو بھی تے خبیب نو بھی تے انہاں سارے نو تی یاسر نو بھی، جننے نے سارے انہاں نو ہٹاؤ تاں اسی آواں گے۔ میرے رب نے جواب کی آکھیا، میرے نبی اے آون تے انہاں دی مرضی، نہ آون تے انہاں دی مرضی، تواڈے دربار چو اے موتی ہلنے نہیں چاہیے۔ اے صحابہ دیاں حمداں تے ثناواں تے صحابہ دیاں شاناں رب بیان کردا ہے، تے رب نے جیڑی علت بیان کیتی وہ علت بڑی عجیب ہے۔ انہاں نو کیوں نہیں اٹھانا؟ ایک ہوندہ ہے نا بندہ کہندا ہے کیوں نہیں انہاں نو تو چھڈنا؟ ادھے چ ہے کی یہ؟ میں تینوں پیسے بھی دینا، میں تینوں گڈیاں بھی دینا، میں تینوں سارا کچھ دینا، تے جنوں تو نال لایا ہے یہ کول تے ککھ بھی نہیں ہے، انہوں کیوں نہیں چھڈدا؟ ہن میرے رب نے آکھیا ہے کیوں نہیں چھڈنا انہاں نو؟ انہاں دی وجہ کی ہے؟ میرے نبی
یہ وجہ ہے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اے اپنے رب نو پکار دینے، کنو پکار دینے؟ رب کو پکارتے ہیں، یہ یک جائی ہے، اور جو محفل میں آنا چاہتے ہیں وہ ہر جائی ہے۔ اللہ کو ہر جائیوں کی ضرورت نہیں، رب کو یک جائیوں کی ضرورت ہے۔ جو نبی تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و علی، طلحہ و زبیر، ابو ہریرہ اور عبداللہ بن مسعود، یہ سارے لوگ، انہیں بالکل بھی دربار سے محفل سے نہ اٹھانا، اگر اٹھا دیا تو میں رب بھی کہوں گا ترید زینت الحیات الدنیا۔ بڑی ڈاڈی گل سنیو، پھر تسی بھی دنیا داراں دے نال ہو گئے ہو، پھر تسی بھی دنیا دی زندگی دی خوبصورتیاں نو پسند کرن لگ پے ہو۔ یہ رب کہہ رہے ہیں، کی سمجھ آئیے؟ رب کو پکارنے والے، رب انہیں اپنے حلقے سے نہیں اٹھنے دیتا، نبی کو بھی تنبیہ کر دیتا ہے انہیں محفل سے نہیں اٹھانا۔ اور جو کہہ دیتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ان نوجوانوں نے بھی کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، زدناہم ہدا، ہم نے ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ وہ کیا کہنے لگے؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ قرآن دیکھنا، سورہ کہف گھر جا کے دیکھنا، اذ قاموا، دقیانوس کے دربار میں یہ نوجوان کھڑے ہو گئے ہیں اور کیا کہنے لگے ہیں؟ وہ کہتا ہے رب میں ہوں، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے، قالو، وہ کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا کیا ہے؟ رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، لن ندعو، ہرگز ہم نہیں پکاریں گے اس کے سوا الہا، کسی کو الہ بنا کر، الہ کا معنی ہم نہیں کہیں گے کوئی اور روزیاں دینے والا ہے، کوئی اور پکاریں سننے والا ہے، کوئی اور مشکلات کو حل کرنے والا ہے، کوئی اور سجدوں کے لائق ہے، کوئی اور طوافوں کے لائق ہے، کوئی اور نظر و نیاز کے لائق ہے، یہ ہم نہیں کہیں گے۔ ہم یہ کہیں گے سب کچھ کرنے والا صرف کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ یہ انہوں نے بھی اعلان کیا تھا بادشاہ کے دربار میں، اور موسیٰ کلیم اللہ نے بھی اعلان کیا تھا فرعون کے دربار میں۔ فرعون نے کہا نا ما رب العالمین، ذرا رب دا تعارف تے کروا، کیڑا رب رب تو کردہ پھردا ہے، لوکاں نوں کہنا ہے رب ہے، سارے جہاناں دا رب ہے، یہ کی کہنا ہے لوکاں نوں؟ فرعون پوچھ رہے ہیں۔ اب موسیٰ کلیم اللہ تعارف کروا رہے ہیں، رب السماوات والارض، رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا کیا ہے؟ رب ہے۔ رب وہ ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو۔ تو چھوٹا سا ملک لے کے، چھوٹی سی سلطنت لے کے رب کے دعوے کر رہا ہے۔ رب ہمارا تو وہ ہے جو مشرق و مغرب کا کیا ہے؟
رب ہے، اس کے سوا کوئی بھی الہ معبود نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، مختار کل نہیں ہے، کوئی بھی طاقتوں کا مالک نہیں ہے۔ یہ بھی اعلان موسیٰ کلیم اللہ نے کیا ہے۔ قرآن پڑھتے جاؤ تو رب کا تمہیں معلوم ہوتا جائے گا۔ میں تو اتنا ہی کہتا ہوں، ساری بات کو مکمل کرتا ہوں تو اتنا کہتا ہوں، یہ لفظ بڑا پیارا لفظ ہے، اللہ کو رب کا لفظ بڑا پیارا ہے۔ قرآن کی ابتدا کی ہے الحمدللہ رب العالمین، رب سے ابتدا کی ہے، اور جب انتہا ہونے لگی ہے قرآن کی تو پھر بھی میرے رب نے کہا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اول و آخر کا مبدأ و معاد کا ذکر کر کے میرے رب نے فرمایا اول بھی ابتدا بھی رب سے اور انتہا بھی کس سے؟ رب سے ہے۔ تم ربوبیت رب سے مانے بغیر تم انسان نہیں بن سکتے۔ اب جنہوں نے دعویٰ کر دیا ہے ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر کی ہو گئے؟ پکے ہو گئے، پھر آوی ناراض ہو گئے، تو تے وہابی ہو گئے ہیں، اور تو آہنے قبر والے کچھ نہیں کر سکتے، اور تیرا بیڑا غرق ہو گیا ہے، تو تباہ و برباد ہو گئے ہیں، تو نبیاں نو نہیں مندہ، تو ولیاں نو نہیں مندہ، تو فلاں نہیں کرتا۔ یہ آزمائشیں آ گئی ہیں، یہ امتحان آ گئے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں نبی کو نبی مانتا ہوں، میں ولی کو ولی مانتا ہوں، میں رب کو رب مانتا ہوں، میں نبیوں کو رب کے مقام پہ نہیں لے جاتا، میں رب کا درجہ کم کر کے ولیوں کے درجے پہ نہیں لے آتا، میں یہ کام نہیں کرتا۔ رب ساری کائنات کو پالنے والا ہے، سجدے طواف نظر و نیاز پکاریں صرف اسی کی ہیں، نبیوں نے بھی اسے ہی پکارا ہے، ولیوں نے بھی اسے ہی پکارا ہے۔ اب لہٰذا ہمیں بھی کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے، لیکن سختیاں ہیں، گاؤں سے نکالو جی، حقہ پانی بند کر دیو جی، گھر کے اندر لڑائی پڑ گئی ہے، یہ کہتا ہے سب کچھ کرن والا اللہ وے، پھر نبی ولی کے در گئے نے، یہ باتیں ہو رہی ہیں، گھر میں لڑائی پڑ گئی ہے، یہ کہتا ہے جی تیجا نہیں کرن دینا، انہیں نواں دین لے کے آندا ہے، یہ کہتا ہے جمعراتیں نہیں کرنی، یہ نواں دین لے کے آیا ہے، یہ گھر میں لڑائی پڑ گئی ہے۔ اب یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ ثم استقاموا، کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے جی؟ پکا ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ کوئی ناراض ہو، کوئی راضی ہو، کسی کی پرواہ نہیں ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جب اس کی یہ حالت رہتی ہے، بھائی بھی ناراض ہے۔ صحابہ دیاں اپنے خاندانہ دے نال دشمنیاں کیڑی گلاں دیاں سن؟ زمین دے ٹوٹے دی سی ہیں جی، کوئی رشتے دے معاملے سن ہیں، کوئی دولت دا تجارت دا معاملہ سی، ساڈیاں ناراضگیاں آپس وچ انہاں گلاں تو ہی نے، اے میری زمین کھا گیا، انہیں میری زمین ولیٹ لئی ہے، اے میرے انہیں پیسے کھا گیا، اے میرا فلانا کر گیا، میں ادنا بولنا ہی نہیں، فلاں ہو گیا۔ ساڑی لڑائیاں نے، صحابہ کی لڑائیاں یہ نہیں تھیں، میرے نبی کی لڑائیاں یہ نہیں تھی، میرے نبی کی لڑائیاں دین کے اوپر تھی۔ وہاں بیوی خامد سے جدا ہے، کس وجہ سے؟ دین توحید کی وجہ سے۔
نبی کی سنت کی وجہ سے جدا ہیں، بہن بھائی ناراض ہیں، ماں باپ ناراض ہیں، باپ اولاد سے ناراض ہے، وجہ کیا ہے؟ دین ہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ اسی لیے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یاد کرو نا وہ تاریخ کا وہ پہلو، بدر میں جب قیدی آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد آئے تھے، حضرت زینب کے گھر والے آئے تھے قیدیوں میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آئے تھے حضرت عباس قیدیوں میں، عمر فاروق کے ماموں، کسی کا بھائی، کسی کا خالو، کسی کا کیا، یہ سارے کس میں آئے تھے؟ قیدیوں میں۔ اب قیدیوں میں آئے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ جدہ جدہ رشتہ دار ہے او دے کی کر دیو، حوالے کرو، او کی کرے؟ پیار کرے، ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ غیرت ایمانی عمر فاروق جیسی عنایت کرے۔ آج یہودی مسلمانوں کو للکار رہے ہیں اور ہم مسلمان قراردادیں پاس کروا رہے ہیں، قراردادیں پاس ہوں گی نہ عمر فاروق جیسا بندہ آئے، پھر دیکھو ایران بھی فتح ہوتا ہے اور بیت المقدس بھی فتح ہوتا ہے۔ بندہ یہ چاہیے، بندے جو ہمارے حکمران بنے ہیں OIC، یہی ہے نا OIC یا اجلاس ہو گیا ہے، میں سے یہی کہتا ہوں OIC، پتہ ہی کوئی نہیں کی آئے نے تو کی ہویا تو کی نہیں، قرارداد پاس ہو گئی ہے۔ ایک قرارداد نال مسئلے نہیں حل ہونے، اس سوٹے نال مسئلہ حل ہونے ہیں، پر گل ہے انہاں دے ہتھوں نہیں ہونا، انہاں دی غرض کی ہے ڈالر، پاؤنڈ، انہاں دا ایمان تے انہاں دا سارا دین اے وے، معیشت اے وے انہاں دی، انہاں دے ہتھوں نہیں ہونا۔ اے تے چاہیدہ سلطان محمود غزنوی آکھے سونے نال توڑ دیاں گے، کس گل پیچھے؟ ایس بت نو نہ کچھ آکھی، ایس سومنات وڈا یہ نو کچھ نہ آکھی، جو منگے کا دیاں گے۔ ہائے سلطان محمود غزنوی کا تاریخی جملہ، کہا مسلمان مومن وہ بت شکن ہوتا ہے، بت فروش نہیں ہوتا۔ یہودیوں کو پتہ ہے تم بت فروش ہو، تم نے اپنی بیٹیوں کو ڈالروں کے عوض امریکہ کے حوالے کیا ہے، تم نے اپنے ایئرپورٹوں کو بیچا ہے، انہیں پتہ ہے اس بات کا، وہ اندھے نہیں ہے۔ جس دن انہیں پتہ لگ گیا کہ وہ غیرت ایمانی رکھنے والا سلطان صلاح الدین ایوبی آ چکا ہے، وہ محمود غزنوی آ چکا ہے، وہ خالد بن ولید آ چکا ہے، وہ محمد عربی کے غلام آ چکے ہیں، اس دن دیکھنا یہودیت تہ و بالا ہو جائے گی۔ اور یہ وقت بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے، حدیث کے آثار سے یہی باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ یہودیوں کے قلعے کمے کا وقت اب بالکل قریب آ چکا ہے، وہ وقت ان پر آنے والا ہے جس چیز کے پیچھے بھی چھپیں گے جان بچانے کے لیے، وہ چیز خود بول کے کہے گی ہمارے پیچھے یہودی اسے پکڑ کے قتل کر دو۔ وقت بالکل قریب ہے، لیکن مسلمانوں غیرت اپنے اندر پیدا کرو، اپنے اندر جرت پیدا کرو۔ اگر وہ آج مظلوم فلسطینی چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں، وہ یہودی، تم سمجھ رہے ہو ہمیں کچھ نہیں ہو رہا، نہیں، کل تمہاری باری ہے، کل تمہاری طرف لوٹیں گے۔ آج وقت ہے اپنے فیصلے سخت کرو، باقی رہ گیا نا معیشت کا کیا بنے گا،
طالبان 20 سال سے لڑ رہے ہیں، ان کی معیشت کا کیا بنا ہے؟ ان کی روزی کا کیا بنا ہے؟ ان کے ملک کا کیا بنا ہے؟ ان کی جانوں کا کیا بنا ہے؟ اللہ نے ہر چیز ان کے قدموں میں ڈال لیا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ میں کوئی آسمان کی باتیں تو نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نیٹو 48 ممالک ان کے قدموں میں ڈالے ہیں کہ نہیں؟ تمام تر ٹیکنالوجی کو فیل کیا ہے کہ نہیں؟ کیا ہے۔ مانو مرضی نہ مانو مرضی، پر حقیقت تو حقیقت ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے چیز رکھی ہے، پر جو استقامت اختیار کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتے ہیں، ہمیں نہیں پرواہ ملک کی، ہمیں نہیں پرواہ زمین کی، ہم نے تو اپنے رب کا کلمہ بلند کرنا ہے، ہم نے تو رب کی توحید کو غالب کرنا ہے، ہم نے تو نبی کی سنت کو غالب کرنا ہے۔ اس پر پکے ہو جاتے ہیں، جمے رہتے ہیں۔ اب ان پر گھڑیاں آ جاتی ہیں، موت کی گھڑیاں آتی ہیں، تو منظر یوں بن جاتا ہے۔ میں رب منظر ذکر کرنے لگا ہوں، تتنزل علیہم الملائکہ، ادھر یہ بستر پر موجود ہے، ادھر یہ میدان جنگ میں موجود ہے، ادھر دشمن سامنے ہے، ادھر تیر تلوار کا زخم لگا ہوا ہے، ادھر گولی لگی ہوئی ہے، اور ادھر جان نکل رہی ہے، اور اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہے، اور ادھر فرشتوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ رب میں اتار دیتا ہوں فرشتے، جاؤ میرے بندے کو تسلی دو۔ کیا تسلی دینی ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا، خوف کا مطلب کیا ہے جی؟ اور جو دنیا میں تو نیکیاں کر کے آیا، تو نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، تو نے تراویح پڑھی ہے، تو نے دین کا کلمہ کہا ہے، تو ثابت قدم رہا ہے، تو نے حق بات کہی ہے، جو دنیا میں تو نیک اعمال کر کے آیا، پریشان نہ ہونا، ڈرنا نہیں، اللہ وہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غم زدہ بھی نہیں ہونا۔ کیا مطلب غم زدہ ہونے کا؟ دنیا میں میں انسان تھا، مجھ سے گناہ بھی ہوئے، مجھ سے زیادتیاں بھی ہوئیں، مجھ سے غلطیاں بھی ہوئیں، مجھ سے جھگڑے بھی ہوئے، مجھ سے کلمات سخت بھی نکل گئے، یہ سارے گناہ مجھ سے ہوئے دنیا میں۔ اب پریشان ہوں، آگے کیا بنے گا؟ اگلے معاملے تو بڑے سخت ہیں۔ فرشتے آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نیکیاں دے بارے بھی ڈر نہیں تے گناہاں دے بارے بھی غم زدہ نہ ہو، رب نے تیری بخشش دے فیصلے کر دیتے نے۔ اور اب لے وہ چیز آنے والی ہے جدے پیچھے دنیا دے وچ مارا کھا دیا نہیں، لوکاں دے تانے سنے نہیں، لوگ کہتے تھے کون سی جنت، کیسی جنت، یہ کہانیاں ہیں۔ اب فرشتے آ گئے ہیں تو فرشتے کہہ رہے ہیں ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، خوشخبریاں لے، جنت کی خوشخبریاں، وہ خوشخبریاں جس کے تمہیں کیا دیے گئے تھے، وعدے دیے گئے تھے، اوے رب تمہیں جنت دے گا، وہ جنت تیرے انتظار میں ہے، رب نے تیرا محل تیار کیا ہوا ہے۔ اب پریشان ہے، مکان چھوڑ کے جا رہا ہوں،
بیوی بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں، رشتہ دار چھوڑ کے جا رہا ہوں، اکیلا جا رہا ہوں۔ اکیلے بھی کی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ فوراً فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ۔ تو ڈر نہیں، اسی تیرے ساتھی تے دوستاں دنیا دے وچ بھی تے آخرت وچ بھی، ایتھے بھی تیرے نال رہے ہاں تے اگے بھی تیرے نال ہوں گے، کلیاں تنوں نہیں چھڈاں گے۔ سانو رب نے بھیجیا ہے میرے بندے دے نال ہو جاؤ، انہوں پروٹوکول دے کے لے کے آؤ۔ اب جہاں تم جا رہے ہو، جس مقام پہ تم جا رہے ہو، اس مقام کے لیے تو نے دنیا میں بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، برادریوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، محلے داریوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، لوگوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، میں رب کے لیے چھوڑا تھا۔ اب لو جس مقام پہ جنت میں لے کے آیا ہوں، یہاں میرے بندے میں نے تیرے پروٹوکول کا انتظام کیا ہوا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ انہوں آخدے نے جو تواڈا دل کردہ ہے او توانوں لبے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں دنیا وہ جگہ نہیں ہے جہاں جو خواہش کرو گے وہ چیز مل جائے، یہ دنیا نہیں ہے جگہ۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ جنت۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی چاہیں گے وہ تمہیں ملے گا وہاں پہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو ڈیمانڈ کرو گے وہ ڈیمانڈ بھی پوری ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کوٹا ختم ہو گیا، یہ نہیں کہا جائے گا سٹاک مک گیا، یہ نہیں کہا جائے گا ابھی چیز تیار نہیں ہوئی ہے۔ حدیث میں تو موجود ہے ادھر خواہش کرے گا، ادھر پرندہ اڑ رہا ہے جنت کے اندر، یہ خواہش کرے گا یہ میرے سامنے آ جائے، وہ جلا بھونا بغیر دھوئیں کے کچھ کے اس کے سامنے موجود ہوگا، سامنے ہوگا، یہ کھا لے گا، وہ دوبارہ وہی ہڈیاں بن کے دوبارہ اڑ جائے گا۔ اس کا دل چاہے گا میں جنت میں اونچا پھل کھانا چاہتا ہوں، میں وہاں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ رب نے کہا نہیں، اب تیرے پہنچنے کا وقت نہیں، اب یہ چیزیں تیرے سامنے آ جائیں گی۔ وہ جھک کے سامنے آ گئی ہے اور اس نے جو ضرورت ہے وہ کھا لیا ہوا ہے۔ یہ جنت کے اندر سارا کچھ رب دے گا، جو ڈیمانڈیں ہوں گی وہ پوری ہوں گی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نزولا، ایک ہی ہو رہی ہے مہمان نوازی۔ تے میزبان کون ہے جی؟ اللہ۔ تے ایتھے اسی جے کسے دے میزبان بنیے تے مہمان دی رسوائی ہون دینے ہیں؟ جے مہمان جنہ وڈا ہوئے تے پھر او دا اہتمام بھی کی ہوندا ہے، وڈا ہو جاندہ ہے نا۔ تے جے رب مہمان نوازیاں خود کر رہے ہیں، ہون انہوں لفظوں وچ بندہ شمار نہیں کر سکدا۔ فرمایا نزولا، بطور مہمان نوازی، غفور الرحیم۔ پروردگار نے دو لفظ بولے ہیں، غفور، دوسرا رحیم، اور صفت نہیں بولی، جبار، قہار۔
واحد سمیع بصیر، کوئی صفت نہیں بولی، غفور بولی ہے اور رحیم بولی ہے۔ یہ سبق سمجھ آ رہا ہے، یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اس دن جس نے غفور تے رحیم دی میزبانی ویکھنی ہے، انہوں چاہیے دنیا دے وچ مستقیم ہو جائے، دنیا تے استقامت اختیار کرے۔ ہاں گناہاں دی کمی بیشی تھوڑے زیادہ ہوئے، شرک تے بدعت نہ ہویا، میں ضرور معاف کر کے تے بخش کے مہمان نوازیاں کرانگا۔ یہ حکم آ گیا قرآن سے۔ اب سمجھ آ گئی دین کے معاملے کے اندر ڈنڈی مسئلہ کھرا، مسئلہ قرآن چ رب نے آکھیا ہے فَاسْدَا بِمَا تُعْمَرْ۔ سونے نبی مسئلے جڑا توانوں اے شریعت ملی، قرآن ملے، جڑا حکم دیتیا گیا ہے نا، فَاسْدَا عام معنی کیتا جاندہ ہے، انہوں کھول کے بیان کر۔ کی کر؟ کھول کے۔ پر میرا شیخ معنی کچھ اور کرتا تھا، اللہ کی رحمتیں ہوں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں، وہ معنی کرتے تھے سونے پیغمبر مسئلے نو ننگا کر دے، اے معنی کر دے سن، کوئی شاید چھپی نہ روے، کھول دے مسئلہ۔ میرے مولا لوگ ناراض ہو جانگے، پھر فرمایا وَآرِزْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکاں تو منہ پھیر لے، چھڑ دے انہوں نہ ویکھ، منو ویکھ تے مسئلہ کی کر دے، کھول دے۔ اے جڑیاں ڈنڈیاں ماریاں جا رہی ہیں نا، اے جی ہندوؤں کی چتاؤں کو جی آگ جلا لو جی مسلمان کر لیں، ایک ہے نا جاہل جہیل صاحب، نویں تے پٹھے مسئلے تے جی اہل بیت وہ ہیں، مولا یہ ہے، فلانا وہ ہے، فلانا یہ ہے، یہ وہ ہے، وہ ہے۔ اے جی حکومت نو راضی کرن ٹرے نے، اے یاد رکھو اے قرآن دیاں ایتاں، پر میں تے جاہل جہیلی آخ دیتے ہیں، اے جا کے گھر ویکھ لو ذرا 12واں پارا سورہ ہود اینڈ ہوندی پئیے تے او ویکھ لو، سونے نبی دے ایتھو وال بھی سفید ہو گئے نے تے ایتھو وال بھی سفید ہو گئے نے۔ صحابہ پوچھے اللہ دے نبی ایڈی تیزی نال وال سفید ہو گئے نے؟ فرمایا شیعبتنی ہود واخواتھا، منو سورہ ہود نے تے اے دے نال جڑیاں ملدیاں جلدیاں صورتاں نے مرسلات وغیرہ انہاں منو کی کر دیتے ہیں؟ بڈیاں کر دیتے ہیں۔ وہ کیڑیاں آیتاں نے؟ وہ گھر جا کے ضرور دیکھیو، سورہ ہود اینڈ ہو رہی ہے اے آیتاں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ۔ فَاسْتَقِمْ میرے نبی سدھا رہیں، فَاسْتَقِمْ سدھا رہیں میرے نبی، کما امرتا جس طرح تنو حکم دیتیا گیا، تے تیرے ساتھی بھی جے تیرے نال نے او بھی سدھے پکے رہیو اپنے مسئلے اتے۔ لا تتغو حد تو اگے نہ ودیو میرے نبی، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ رکن کہندے نے، مستقیم کہندے نے انج سدھا، رکن کہندے نے انج ہو جانا، انج چک جانا، اینو کہندے نے میلان کرنا۔ قرآن کی کہندہ ہے لا ترکنوا فاستقم میرے نبی انج سدھا رہیں، لا ترکنوا انج بھی نہ جھکیں تے نہ انج جھکیں، کنا وال ظالمو مشرکاں لے پاسے نہ جھکیں، انہاں دی گل نہ منی، ہاں جے من لئی فتمسکم النار، انے منو بڑھیا کر دیتے ہیں۔ فتمسکم النار مانا بڑا ڈاڈا جے، سونے نبی پھر تسی بھی آگ کولو بچن نہیں لگے۔
جے نبی نو کیا جا رہے ہے میرے نبی مسئلہ توحید سدھا بالکل کھرا رکھیں، ایجر تے ادھر کوئی راضی ہوئے تے کوئی ناراض ہوئے پرواہ نہیں، اینجے نہیں ہونا۔ اگر ہوئے ہو تو پھر اگ آئیے جے نبی واسطے حکم ہے تے میرے تو آڑے واسطے کیے، پھر سرکاری ایوارڈ نہیں ملدے ہوندے جے مسئلے کھول کے بیان کریے، جے ڈنڈیاں ماریے تے پھر سرکاری ایوارڈ لبدے ہوندے نے۔ اے جے گل ہن قرآن اے گل سمجھا رہے ہے، جدو دین دی گل پکی تے پختہ پتہ لگ جائے تے پھر کی کرنا میں؟ مشکلات آن گیاں، تکلیفاں آن گیاں، پنڈوں کڈن گے، گھر والے ناراض ہون گے، پر مسئلہ توحید چھڑنا نہیں جے، ڈنڈی نہیں جے مارنی، تے جے نہیں مارن لگے تے پھر تھوڑیاں کڑیاں نے مک جانیاں نے، پھر موت دے وقت فرشتے بھیج دیاں گا، او تو انو رسیو کر کے لائے آن کے جنت دے وچ۔ ایسی آج دا موضوع ہون گل دا خلاصہ نکل آیا ہے، لوگو دین دی گل سمجھ آ جاوے، عبادت دا پتہ لگ جاوے، تے پھر عبادت اتے کی کیتا کرو، ثابت قدمی وکھایا کرو، پھر نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ، پھر صدقات، پھر نوافل، پھر تہجداں، پھر انہاں اتے دوام کیتا کرو۔ جدو اے کرو گے اللہ پھر تواڈیاں مہمان نوازیاں بڑی خوبصورت کرے گا۔ اللہ سانو مستقیم لوکاں وچ شامل فرما دے تے استقامت تے رہن تے توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔